یہی ہے وہ رستہ جس کو ہدایت یافتہ کہتے ہیں، کہ بندہ اس کے قرب میں جانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو جو ہدایت پہ نہیں ہے تو وہ کس کا قرب چاہ رہے ہیں؟ وہ تو آئے گا ہی نہیں۔ اس دور میں، اس فتنوں کے دور میں، اس نفسا نفسی کے دور میں، جب تم اس کی تلاش میں چل رہے ہو تو تم دیکھو تو صرف تم پہ کس سطح کا فضل ہو چکا ہے۔ کیا خیال ہے کہ جس پہ فضل نہ ہو وہ کیسے مانگ سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کو یہ رستہ ملا اور اب آپ نے مزید اس میں ترقی کی کوشش کی، محبت کے ذریعے، ذکر اذکار کے ذریعے، عبادت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، یعنی جو بھی عبادات ہیں ان کے ذریعے جب آپ کوشش کرتے تو آپ اپنی منزل پا لیتے۔ اگر صرف یہ کہہ دینا کہ میں محنت بڑی کرتا ہوں اور مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں، تو جتنا مرضی تم دودھ کو کاٹتے رہو، جاگ نہیں لگتی۔ جاگ لگانے کے لیے کسی کی نگاہ کا فیض چاہیے، کسی کی نگاہ کی تاثیر چاہیے۔ جب وہ تاثیر بندہ لے لیتا ہے، وہ فیض نگاہ کا لے لیتا ہے، تو پھر دہی جمتا ہے۔ تو جب دہی جم جاتا ہے تو دہی منزل ہے آپ کی آگے۔ پھر دودھ سے کیا بنا؟ دہی۔ اب دہی کو آگے آپ مزید آگے کر لو، لسی بنا لو، لسی بن گئی، لسی بن گئی، لسی سے آگے تم بناؤ مکھن، مکھن بن گیا۔ اب مکھن سے بن جائے گا گھی، وہ تیری منزل ہے۔ گھی کیا ہے؟ منزل، بارگی بن بس اتنا سے ہے بس۔ تو نگاہ کیسی ہونی چاہیے؟ بالکل صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اور اگر سماعت سے اس کی آواز کو سننا چاہو تو سماعت کیسی ہونی چاہیے؟ وہی اگر تمہارا دل اس کا عرش ہو تو پھر دل کیسا ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے، جب یہ حقیقت تم سمجھ لو گے نا، حقیقت، تو تم اس کی حقیقت سمجھ لو گے۔ بندہ صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ آخری وقت تک چلتا ہے، لیکن پھر وہ وسوسے، کچھ بھی وسوسے کب آتے ہیں؟ جب تم کسی چیز کی خواہش اور تمنا رکھتے ہو، جب ہے ہی نہیں، کچھ پانا ہی نہیں چاہتے، تو پھر کس چیز کا وسوسہ ہے؟ یعنی آپ چاہتے ہو کہ میں اللہ کو پاؤں، اللہ کے قرب ملے، اللہ کی معرفت ملے، نہ تم بنتے غوث، نہ کتب، نہ کلندر، نہ کوئی خلیفہ، نہ کوئی ولی، نہ غوث، تم کچھ نہیں بننا چاہ رہے، تم صرف اللہ کا بندہ بننا چاہ رہے ہو۔ تمہیں کوئی کرسی نہیں چاہیے، کوئی طاقت نہیں چاہیے، کوئی اقتدار نہیں چاہیے، تو پھر کس چیز کا وسوسہ آئے گا آپ کو؟ وسوسہ کہاں آتا ہے؟ جہاں حقیقت سے، یعنی ذات سے، اپنے رب سے علیحدہ بھی کوئی خواہش ہو۔ اب یہ دور ایسے ہے، اگر ہم آ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو پانے کے لیے، دل میں یہ خیال آ جاتا ہے یار دکان میں آ جائے، گھر میں بچے ہیں، یہ بھی تو یہ وسوسہ نہیں ہے، یہ بے یقینی ہے۔ یہ کیسے؟ دیکھو بات یہ ہے، بات تو خیر بڑی آگے چلی جاتی ہے۔ میں اس لیے تو کہتا ہوں کہ اپنے کاروبار کو بھی ٹائم دو، اس کو بھی چلاؤ، تاکہ تم ان اندیشوں سے نکل آؤ کہ کیسے چلتے ہیں، کیونکہ ابھی یقین نہیں بنا کہ اللہ کا کام کریں گے تو وہ ہمارا کام کرے گا۔ نام سے تم اٹھو اور صبح بولو کہ میرا یقین بن گیا، نہیں، یقین اس سے مانگنا پڑتا ہے، استقامت اس سے مانگنی پڑتی ہے، طلب اس سے مانگنی پڑتی ہے، استعداد اس سے مانگنی پڑتی ہے، خلوص اس سے مانگنا پڑتا ہے، سچی طلب اس سے مانگنی پڑتی ہے، سچی منزل اس سے مانگنی پڑتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین مانگنا پڑتا ہے اس سے۔ اسی لیے تو ہر نماز میں ہے، ہر وتر میں ہے، ہر سنت میں ہے، ہر نفل میں ہے۔ مثال کے طور پر ہم
ایسا ہوتا ہے کہ مرید بیٹھے ہیں اور آپس میں وہ کوئی بات ہو جاتی، بحث ہو جاتی. میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ جو مرشد ہوتا ہے نا، جو مرشد ہوتا ہے اس کا جیسے ادب تم سامنے کرتے ہو نا، ویسا ہی ادب تمہیں پیچھے بھی کرنا ہے. اگر یہ نہیں ہے نا، یہ تم خود اندازہ لگا سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں ویسا ہی ادب کرتا ہوں، کیونکہ مرشد کڑی در کڑی چل رہا ہوتا ہے، یعنی اس کا سلسلہ ایک پورا ہوتا ہے. اور اگر آپ کا وہ ادب نہیں ہے نا، تو آپ کے اوپر وہ دنیا بھی نہیں کھل سکتی. دنیا دوسری کائنات کھولنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس نسبت کوئی ہونی چاہیے، کوئی نسبت ہو، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہو آپ کے شیخ کا. ٹھیک ہے، جب ہاتھ میں ہاتھ ہوتا ہے نا اور نسبت سچی ہو، کڑی در کڑی سلسلہ چل رہا ہو اور تم سچے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، اور تمہارے اندر ادب آ جائے، اور یہ نہ ہو کہ سامنے تو تم سلام کرو تو وہ ذرا سا اوجل ہو تو وہ ختم ہو جائے تیرے اندر سے، اس کا ادب بھی ختم ہو جائے. ٹھیک ہے، میں نے آج تک مجھے یاد نہیں ہے کہ ہمارے اگر آپس میں پیر بھائیوں کی کوئی بات ہوئی ہو اور اس نے کہہ دی ہو، اپنے میرے مرشد کے بارے میں بات کہہ دی ہو، اور میں نے کوئی اپنے مرشد کے بارے میں جملہ ہلکا بولا ہو، یا اس نے کہہ دیا ہو کہ مرشد ایسا فرما رہے ہیں تو میں کہتا ہوں میں دیکھ لوں گا خود ہی، میں فرما لینے دو، میں خود دیکھ لوں گا. میں نے ایسا نہیں کہ ان کو یعنی کہ یہ احساس دلایا ہو میں نے اپنے آپ کو بھی کہ کوئی بات نہیں، میں دیکھ لوں گا مرشد کو، بات میں بتا دوں گا انہیں، کر لوں گا، میں خود ہی ڈیل کر لوں گا. ایسا نہیں کرنا، ایسا میں نے نہیں کیا. تو یہ آپ لوگوں کو بھی نصیحت ہے، آپ جہاں جہاں بھی بیعت ہو، کوئی بھی بیعت ہے، تو وہ اپنے مرشد کے بارے میں کوئی الفاظ جو ان سے نا ہلکے نہ بولے، کیونکہ آپ کو فیض اس کے دل سے مل رہا ہوتا ہے. یعنی آپ اپنے مرشد کے ہاتھ میں اپنا دل دو، مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا حالی. ٹھیک ہے، ہاتھ نہیں دینا، دل دینا ہے اس کو. جب بندہ دل دیتا ہے نا تو پھر فیض بھی اسی درجے کا پاتا ہے، اسی درجے کا وہ فیض پاتا ہے. تو کبھی بھی جون سا ہے کہ اس طریقے کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے کسی بھی جگہ بھی، کوئی جہاں بھی بیعت ہے کوئی، تو وہاں پر یہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں اگر آپ یہ سمجھو کہ آپ کی طلب بہت زیادہ ہے اور بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مرشد آپ کو منازل طے نہیں کرا سکتا، تو پھر آپ ضرور کرو، سفر کرو. کوئی آپ کا شیخ ہے وہ نہیں کرا سکتا تو کوئی دوسرا شیخ تلاش کرو. ٹھیک ہے، تو پر ایک شرط یہ ہے کہ پہلے تو نے اس کے پاس جو کچھ ہے وہ سارا لے لیا ہو. ٹھیک ہے، اور ویسے بھی سمجھ آ جاتی ہے بندہ. تو ادب ایک کرینہ ہے، اور سب سے پہلا کرینہ ہے، یہ سب سے پہلی سیڑھی ہے یہ کہ ادب بندے کے اندر ہونا چاہیے، وہ سامنے ہو یا پیچھے ہو. تم جب تک مرشد کی غیر موجودگی کو اس کی موجودگی نہیں نہ سمجھتے ہیں، تم فنا نہیں ہو سکتے اس کے اندر، مرشد کے اندر. حضرت اویس کرنے کی ملاقات ہوئی تھی؟ نہیں ہوئی تھی نا ملاقات، مگر ادب وہی تھا جو صحابہ والا تھا.
ٹھیک ہے، تو پھر کس نے جا کے دو ہستیوں نے نبی پاک کا پیغام دیا؟ حضرت علی کرم الوجہ الکریم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جا کے کیا، جا کے نبی پاک کا سلام بھی دیا، نبی پاک کے پیغامات بھی انہیں دیے۔ تو یہ بات ہے کہ نبی پاک کو بھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عشق کا پتہ تھا، تو عشق جون سا ہے وہ اطلاعیں دے دیتا ہے بھائی آگے جا کے کہ کون کس درجے پہ کھڑا ہے۔ مرشد کو کوئی مرید کی اوپر زیادہ وہ نظر رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کا عشق خود بتا رہا ہوتا ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے، تو پتہ چل جاتا ہے۔